الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صاحب صدر گرامی قدر رائے قصد احترام علماء کرام معزز حاضرین سامعین، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے یہ اس کا احسان و فضل ہے کہ ہم آج اس میدان میں آقا نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان تاسو قنات شاته و ناس چیز و آواز تاسو دغه زده راځي دا ټوله مجموعه چې ناس دا څوک چې پکې پښتون دی نو لاس دې اوچت کړي ماشاءالله نو پښتون خو ما چېرته بخیل نه دی لیدلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے چې زما نوم مبارک واخیستلی شي او څوک په ما باندې هدیه درود نه لیکي وي دی بخیل دی نو وایي کنه الحمدلله مونږ بخیلان نه یو صلی اللہ علیہ وسلم ځان سره وایي خو خامخا وایي یہ آیت کریمہ میں اسلاس و مکی اولست اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم تم چی پختون گورم جبہ میں پکفل پورت ہوتا اوڑی وہ بس پابندی دے دا غاڑی اللہ دی کچھ خیر رچے من خواہی چی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا خودیوی پدوڑ بوار دیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور آج کے دن میں نے تم پہ اپنی نعمت نبوت کو تمام فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور آج کے دن میں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اللہ کا اسلوب بیان دیکھو آیت نازل ہو رہی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور خطاب فرما رہے ہیں آپ کے غلاموں کو جس طرح ایک بڑا استاد والد بزرگ مرشد اپنے چھوٹے کو جو اس کا دست نگر ہے جو اس کا زیر دست ہے کسی مقام پہ محبت سے یوں کہتا ہے میں نے یہ کیا تمہارے لیے میں نے یہ کیا تمہارے لیے میں نے یہ کیا تمہارے لیے وہ اس پہ احسان جتلانا نہیں ہوتا وہ اپنی محبت و شفقت کا اظہار کرتا
اللہ کا کریم کے اسلوب بیان سے یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت نہیں، آپ کے غلاموں سے بھی محبت ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ انبیاء اور رسول آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی تشریف لائے رب نے بھیجے، کسی کو اللہ نے نامکمل دین نہیں دیا، سب کو کامل ملا، لیکن ان کے دور کے مطابق کامل ملا۔ ان کا دور ختم ہو جانے والا دور تھا۔ کوئی تو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے، کوئی تو کسی علاقے کی طرف بھیجے گئے، ان کے ادوار ختم ہونے والے ادوار تھے۔ پھر رب کریم نے اسے بھیجا جس کا دور نہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی کو علامہ مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے وہ تشریف لائے جو جانے کے لیے آئے، سب سے آخر میں وہ تشریف لائے جو نہ جانے کے لیے آئے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے پہلے شروع ہوا، سب سے آخر میں تشریف لائے۔ جب ارواح کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تب بھی انہی کا دور تھا، جب ہوئی تب بھی انہی کا دور تھا۔ دنیا رب نے بنائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، انہیں بھیجا تب بھی انہی کا دور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کا دور ان کا دور تھا۔ پھر خود تشریف لائے، ان کا دور دنیا میں شروع ہوا، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دور ان کا ہے۔ قیامت آ جائے گی، قیامت بھی انہی کے دور میں آ رہی ہے۔ یوم البعث والنشور بھی انہی کا دور ہوگا، محشر کا میدان بھی انہی کا دور ہوگا، صراط پہ بھی انہی کا دور ہوگا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں شفاعت میں انہی کا دور ہوگا، کوثر لٹائیں گے انہی کا دور ہوگا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے انہی کا دور ہوگا۔ نبوت ہے ازل سے تا ابد میرے پیمبر کی، کوئی بھی دور ہو ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ اس دور نے ختم نہیں ہونا، اس دور نے ختم نہیں ہونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تو آپ کی بعثت کا مقصد بھی عطا کر دیا۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خامخواہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اب چونکہ ان کا دور ختم ہونے والا نہیں، صبح قیامت تک اس دار العمل میں نجات انہی کے قدموں میں ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت و اتباع انہی کے ساتھ جوڑ دی ہے، انہی کی اطاعت و اتباع کے ساتھ، اور اللہ نے اپنی رضا ان کی رضا میں رکھ دی ہے۔ تو جنہوں نے پایا انہیں زمین کے اوپر زندگی میں، ان کے لیے بھی نمونہ
اور صبح قیامت تک جن و انس کے لیے بھی نمونہ، تو پھر اس نمونے کو محفوظ فرما دیا، ان کی حیات مبارکہ کو محفوظ فرما دیا۔ سوچیں آپ، آدم علیہ السلام کے متعلق ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتایا، بس۔ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسل کے اسماء مبارکہ سے بھی یہ امت واقف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اللہ نے بتلائے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ لیکن اس امت کا اعزاز ہے کہ سارے انبیاء اور رسول پہ اس کا ایمان ہے۔ کہیں نا الحمدللہ، دوسری کوئی امت نہیں ہے ایسی، یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کریم نے نازل فرمائے ہیں، اس امت کا ان سب پہ ایمان ہے۔ دوسرا کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ اور عجب بات ہے، یہ امت ان سب کے حق میں روز محشر گواہی بھی دے گی کہ سب نے اپنے فرائض رسالت پورے کی، اپنے فرائض نبوت پورے کیے، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز ملے۔ اب جب یہ عہد نہ ختم ہونے والا ہے، رہتی دنیا تک آپ ہی ہر جن و انس کے لیے جو ہے قابل تقلید نمونہ ہے، تو پھر رب نے اس نمونے کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ نے کتنی آسانی فرمائی، صرف نظریہ حیات نہیں اتارا، صرف ضابطہ حیات نہیں عطا کیا قرآن مجید، ساتھ میں نمونہ بھی بھیج دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آسان ٹکے دے، کتاب حکم والا، کتاب حکم والا داد سے پہ عمل کلک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کئی خبر اخلاص۔ تو آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی گفت ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، کوئی عمل مبارک ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، گفت و عمل کے وقت کوئی اشارہ ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، گفت و عمل اشارے کے وقت رخ انور کا کوئی تاثر ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، تاکہ کسی کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ آپ نے تو فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہم تک تو وہ نمونہ نہ پہنچا جن کے لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اگر وہ نہیں جانتے تو یہ ان کی کوتاہی ہے، ورنہ کائنات میں رب کی پیدا کردہ کوئی مخلوق ایسے نہیں جو آپ کو نہ جانتی ہو، آپ کو نہ پہچانتی ہو، آپ کے مقام سے نہ متعارف ہو۔ پتھر تو پہچانتے ہو نا بھائی، بھیجنی کہانی جواب نہ رکھ رہا، کہانی بھیجنی، کہانی بھیجنی، پتھر تو جانتے ہو نا۔ ہم لوگوں کا تصور یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے اس کے احساسات نہیں، یہ بے جان ہے، اس کے احساسات نہیں، یہ بے جان ہے۔ اسی لیے ہم جب کسی کی دل کے سخت ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینے کے کانے پروتے، سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی رحم کا مادہ نہیں ہے،
کوئی شفقت کا مادہ نہیں، کوئی پیار و انس کا مادہ نہیں، لیکن یہ پتھر تیرے میرے لیے بے جان ہے۔ یہی ایک بڑا پتھر ہے، ہم اور آپ اسے احد کے نام سے جانتے ہیں، پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں تشریف فرمائے۔ کون سا پہاڑ؟ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارا ایسا ہی ایمان ہے جیسے بن دیکھے رب پہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں دا آقا فرمان دے تم پہ ایمان دے۔ آپ نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت تو جب ہی کرتا ہے نا کہ آپ کو پہچانتا ہے، محبت تو جب ہی کرتا ہے نا کہ آپ کو پہچانتا ہے۔ آپ احد پہ تشریف فرما ہے، احد ہلتا ہے، کانپتا ہے۔ یہ کانپنا جو ہے کبھی خوف سے ہوتا ہے، پہاڑ کیا ڈرے گا؟ یہ کانپنا کبھی کمزوری سے ہوتا ہے، پہاڑ کمزور نہیں ہوا کرتا۔ یہ کانپنا کبھی محبت میں ہوتا ہے، یہ محبت کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت میں کانپتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ ایک عمل کرتے ہیں۔ آپ کو میرا یہ پیر نظر آ رہا ہے، بلا تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی مبارک کے ساتھ یوں ٹھوکا دیتے ہیں احد کو۔ کیوں ہلتا ہے؟ کیوں لرزتا ہے؟ اس وقت تجھ پہ ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ احد سنتا بھی ہے، احد سنتا بھی ہے۔ دیکھو تو صحیح کیا فرما رہے ہیں، ایک نبی اپنا ذکر فرمایا، ایک صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، 2 شہید، یہ 2 یاروں کے لیے پیشن گوئی ہے کہ یہ شہید ہوں گے۔ کون ہیں؟ یہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہیں؟ یہ عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنتا ہے، محبت کرتا ہے، سنتا ہے، بات بھی مانتا ہے، بات بھی مانتا ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک احد نہیں لرزا، مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آتا، احد نہیں لرزا، بات مانتا ہے۔ تو یہ امتی جن کی زبانیں تر ہیں اس کلمے کے ساتھ، جن کے سینے پہ دل پہ نقش ہے یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ تو سنتا بھی ہے اور حکم بھی مانتا ہے، آج تک نہیں لڑتا۔ 1432 سال ہو گئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ نہیں لرزا، لرزے کا ایک دن۔ اس کی بھی پیشن گوئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دجال کے آنے سے پہلے، پاکستانی کی نہیں، وہ جو اصلی دجال ہے، دجال کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں زلزلہ آئے گا۔ کیا کرے گا زلزلہ؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے بے وفاؤں کو مدینے کی حدود سے نکال باہر پھینکے گا۔ مدینہ طیبہ میں بے وفا کی گنجائش نہیں، غدار کی گنجائش نہیں۔ تو احد مانتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے پاس یہ حجت نہ رہے گی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک نہیں پہنچی، آپ کا عمل ہم تک نہیں پہنچا، آپ کا اشارہ ہم تک نہیں پہنچا، آپ کے رخ انور کا تاثر ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے کہ رب نے محفوظ فرما دیا ہے، اس لیے کہ رب نے محفوظ فرما دیا۔ کیوں محفوظ فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے
نہیں آنا، کسی نبی اور رسول میں نہیں آنا۔ جبھی تو فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا اور احکامات کی ضرورت باقی رہی کہ نہ رہی؟ نہ رہی۔ یو شے چھ مکمل شی پورا شی نو آگئی نفس بیات صحیح وائی کنا کتا زمانی پابندی لگے لے جی جواب بنا رکھو، کدا سو جواب نہ رکھو بیا خبر ہمیں کی نسی۔ جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی ضرورت باقی رہتی ہے نہیں۔ تو جب دین پورا ہو گیا تو دین کس کے ذریعے آیا کرتا ہے؟ دین کے احکامات مخلوق تک کون پہنچاتا ہے؟ وہ اللہ کا نبی پہنچاتا ہے، اللہ کا رسول پہنچاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب دین ہی پورا ہو گیا تو پھر کسی کے آنے کی ضرورت باقی رہی نہیں۔ تو اس میری ساری گفتگو میں ایک دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منصب ختم نبوت پہ فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر جن و انس کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے، اس لیے آپ کا ہر گفت بھی محفوظ ہے، ہر عمل بھی محفوظ ہے، ہر اشارہ بھی محفوظ ہے، اور گفت و عمل اشارے کا قرب انور کا تاثر بھی محفوظ ہے۔ صحیح ہے؟ اب دلیل اس کی کیا ہے؟ یہی ہے کیا فرمایا رب نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور یہ خبر پما بانے ڈیر سخت بدل لگی، ہاں ٹول پختانہ یہ چی ملمنہ سنو قربتی نسی کنا تاسو دا ملمنہ بیا تخت کہ شدید تقاضا نہیں کنا او کور نہ ٹیلیفون امنی راگلی نہ بزائی، ہاں صحیح دا زخیر زبدا گرم چی ایلا بلا دا دویب زلدل راگلی من تاز زمان پا خبر بانے چیزے سب نپیگے۔ عرض دادیم بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی دعوت تم نے اتنا بڑا کر دیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہر گفت محفوظ ہے، عمل محفوظ ہے، اشارہ محفوظ ہے، رخ انور کا تاثر محفوظ ہے۔ اچھا ہمیں یہ بتاؤ الیوم میں یہ کون سا دن ہے؟ کس دن رب نے یہ آیت نازل فرمائی؟ کس دن رب نے یہ مجدہ سنایا کہ دین مکمل ہو گیا؟ کس دن رب نے یہ فرمایا کہ نعمت نبوت تمام ہو گئی؟ کس دن رب نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے؟ ناکم اور رسوا۔ تو 1432 سال ہو گئے آپ تشریف لے گئے، آج ہم جانتے ہیں یہ کون سا دن تھا۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہے۔ کہاں پہ لگا ہے؟ مسجد نبوی کے صحن میں لگا ہے۔ کوئی صف وف نہیں بچھی ہوئی، کنکریوں پہ تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی آتا ہے، وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ حضرات پہ ایک ایسی آیت اللہ کریم نے نازل کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی، یعنی ہمارے نبی اور رسول پہ نازل ہوئی ہوتی، ہم اس دن عید کرتے، عید مناتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جیسے ہی یہ آیت مکمل ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اس وقت میں موجود تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جمعہ کا دن تھا، یہ عرفہ کا دن تھا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استادہ تھے، یعنی کھڑے تھے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کھڑے سے مراد جو ہے تو وہ وقوف عرفات ہے۔ تو 1432 سال بعد آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جس دن اللہ کریم نے یہ مجدہ سنایا، یہ خوشخبری دی تکمیل دین کی اور ختم نبوت کی اور دین اسلام کو پسند کروا لینے کی، تو وہ جمعہ کا دن تھا، وہ عرفہ کا دن تھا۔ یہ عرفہ کے دن کے ساتھ تاریخ بھی معلوم ہو گئی، مہینہ بھی معلوم ہو گیا۔
عرفہ کا دن 9 تاریخ کو ہوا کرتا ہے اور وہ مہینہ 12واں ہوتا ہے ذوالحجۃ الحرام کا۔ مقام بھی معلوم ہو گیا، یہ میدان عرفات ہے۔ حالت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو گئی کہ وقوف عرفات میں ہے۔ وقت بھی معلوم ہو گیا، وقت بھی معلوم ہو گیا۔ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ وقوف عرفات جن لوگوں نے حج کیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں کیا، اللہ کریم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ او بھائی، یہ نماز والی آمین نہیں ہے کتنی آہستہ کہتے ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مقبول حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسے ہم گزارا بڑا فن منشتہ۔ تو عرض یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے، کیا حکم یہ ہے کہ حاجی وقوف عرفات کب کیا کرتا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، چاہے اس نے یہ عصر کی نماز جو ہے یہ مسافر ہو کے جمع تقدیم کی ہو تب بھی عصر کے بعد، اور اگر وہ مسافر نہیں مقیم ہے عرفات میں تو پھر بھی وہ عصر کی نماز کے بعد ہی وقوف عرفات کیا کرتا ہے۔ تو وقت بھی معلوم ہو گیا کہ یہ عصر کا وقت۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لباس کا بھی پتہ چل گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پہ اس آیت کے نزول کے وقت کون سا لباس تھا۔ حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کی حالت میں کون سے لباس میں ہوا کرتا ہے؟ احرام کی 2 چادروں میں ہوا کرتا ہے۔ اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ پہلے جمعہ کا دن 9 تاریخ 12واں مہینہ، سال رہ گئے نا۔ تاریخ تو جب ہی پوری ہوگی کہ سال بھی بتایا جائے یہ کون سا سال ہے۔ اور ہم تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ حج 9ویں ہجری کو فرض ہوا، اور جس سال فرض ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کو حج ادا کرنے کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے، خود تشریف نہیں لے گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا، اور 300 کے قریب صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سرکردگی میں حج ادا کرنے کے لیے گئے اور امیر حج کی زیر قیادتی حج ادا کیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اللہ کا حکم ماننے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں، جیسے ہی حکم ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال انتظار کیوں کیا؟ اسی سال تشریف کیوں نہ لے گئے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حج کی تاریخیں اپنے وقت پر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیسے؟ اس وقت بھی ایک کمیٹی تھی جو یہ فیصلہ کرتی تھی کہ یہ حج والا مہینہ نہیں ہے، چاند نظر نہیں ہے۔ اس وقت بھی ایک کمیٹی تھی۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، 3 جو ہے ایک ساتھ آتے ہیں آگے پیچھے، ذیقعد ہے، ذوالحجہ ہے، محرم الحرام ہے، اور ایک وہ 7واں مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کریم رب نے اس میں جنگ و جدال سے منع فرمایا ہے۔ وہ عرب تو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہا کرتے تھے، جب ان کا جنگ کے لیے جی چاہتا حرمت والا مہینہ ہوتا کمیٹی بیٹھ جاتی، کہتی نہیں یہ وہ مہینہ نہیں ہے۔ تو حج اپنی تاریخوں میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا تو 3 جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک جمرہ عقبہ کے پاس اور ایک مزدلفہ میں اور ایک حجۃ الوداع کے خطبہ میں، کہ زمانے نے اپنی گردش
پوری کر لی ہے، زمانے نے اپنی گردش پوری کر لی ہے۔ اور پختنو فرمائی چی چل پچل وانے ورغے، چل پچل وانے ورغے، یعنی صحیح تاریخوں میں حج آ رہا ہے، اس سال میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ تب یہ کون سا سال ہے؟ 9 میں تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ جناب ابوبکر صدیق کو پیچھے کتنے سال رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کو؟ 2 سال، ایک 10 ہجری، ایک 11 ہجری۔ آج کون سے مہینے میں ہوا کرتا ہے؟ کیا عدد ہے اس کا؟ 12 ہے نا، 12واں مہینہ ہے نا۔ تو سن 11 ہجری میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مہینے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 11 یوں نکل گیا، درمیان والا سال رہ گیا۔ کون سا سال ہے؟ 10 ہجری۔ یہ وہ سال ہے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو کہہ دیا، جاؤ اعلان کرو اس سال آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر یہی سے پڑھتے ہیں کہ ٹکو باندھے تاسو ته ملاوي گی۔ آقا ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت راوی آغا صحابی نے کہ آگے تا حکیم الامت وائی زمون دا علماء پا حلقہ کے چکل دا حکیم الامت لقب مویلشی زمون فوراً زین چورزی شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تا کہ آگے تا ان حکیم الامت وائیو حضرات صحابہ کرام و بجماعت کے چکل دا حکیم الامت لقب راضی لٹول نظر چدے اگر دلیل قدر صحابی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ لورس لاغوی روایت ہے۔ ارشاد فرمائی چھ ما دا آقا نوری دلی دی، آقا فرمائی لی دی چھ سو فما بانے درود ہوائی، سو فما بانے درود ہوائی، سو ہوائی دا درود گوری دا عربی لفظ ندے خواہ امو چوائی درود شریف دا عربی لفظ ندے، آگے دا پارا خدا صلاة لفظ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ گورے دا بخوا بچی دا اسپنسری کور کی ناس دے گا نا نا آگی با دا بچو تربیت کو دینی تربیت دے کو اور جدا خبر دا کلان چی دا فتنہ راوتے دا اس اسپنسری ناسی بدی بانی گیمو نکے بچو تے بیوے بچیا خبر کوا او خ عمل کوا تے چی خبر کے او خ عمل کے ستا پخی اگوالی و فرشتہ ناستا دا دے لیجی او ناکار خبر مکوا او ناکار عمل مکوا تے چی ناکار خبرو کے او اللہ دی نکئی تے ناکار عملو کے دا گس اگوالی شہدہ فرشتہ ناستا دا دے اولی کی نو خدا دا چی ناکار نظام ساتے او خکے نوڑوالی ندا خبر بزین کی تین آستا چیزا شطور بے مہار نیم مانا متفوز کی گی دا عرصلی کلی کی گی دا خی والا ڈپٹی دا دادا او دا ناکارا والا ڈپٹی دا دادا دا دا ڈپٹی نکی دا دا ڈپٹی نکی دے چی کل مشغول وی مصروف وی نو دے غلی ناستی او دے چی کل مصروف وی نو دے غلی ناستی دکا چی دا سی خبر نشی کے دے چی ہم اگر خوی ہم خراب ہے کدا سے ندا تو یہ اچھی بات لکھتا ہے، اچھا عمل لکھتا ہے اور یہ بری بات لکھتا ہے، برا عمل لکھتا ہے، دونوں بیک وقت مشغول نہیں ہوتے۔ یہ واحد عبادت ہے، یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے قبول نہ ہونے میں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے لگما سروا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مشغول ہو جاتا ہے، یہ بھی مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔
اللہ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کے لیے کم از کم دینے کا نصاب جو ہے، عطا کرنے کا نصاب جو ہے، وہ 1 کے بدلے 10 ہے۔ تو 10 نیکیاں تو مل گئی، 1 نیکی پہ یہ اضافی بات ہے۔ 10 گناہ مٹا دینا، دیکھو گناہ توبہ سے مٹا کرتا ہے، بغیر توبہ کے تمہارے 10 گناہ مٹ جائے۔ اب 10 یہ اور 10 یہ 20 ہو گئے، لیکن معاملہ ہے محبوب کا۔ معاملہ کس کا ہے؟ محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر رب کی عطا کرنے کی شان بھی جدا ہے۔ یہاں 10 نیکیاں مل گئی، یہاں 10 گناہ مٹ گئے۔ پھر رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کہنے والے کی، کیا کہنے والے کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والا قسم نو کرے دے چیزتا سو آواز ومات بندر آرہے چھے، کیا کہنے والے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کہنے والے کو 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ مٹے، 10 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اور پھر بات اس پہ بھی نہیں ختم، معاملہ محبوب کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم 10 بار نزول رحمت اس پڑھنے والے پہ فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ نے اعلان کروایا، آپ نے اعلان کروایا کہ اس سال میں نے حج کا ارادہ باندھا ہے، جس نے میرے سنگ میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے یا شارع ہجرت کے کنارے جو ہے پڑاؤ ڈال دے، تاکہ جب میں گزروں تو میرے سنگ یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا۔ کیا ہمیں یہ سعادت مل سکتی ہے؟ کیا ہمیں یہ سعادت مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ حج کرنے کی سعادت تو نہیں مل سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ حج کرنے کا جو اجر ہے وہ اجر آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ مل سکتا ہے۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ آپ جب اس حج سے واپس تشریف لائے، ایک بڑھیا صحابیہ سے آپ نے فرمایا تو ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہ گئی؟ اس نے کہا حضرت ارادہ تو میں نے بھی باندھا تھا، لیکن 2 سواریاں تھی گھر میں، ایک پہ میرا شوہر اور دوسرے میں میرے بیٹے چلے گئے، میرے لیے تو سواری ہی نہ تھی، اس لیے نہ جا سکی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر ایسے کرنا، رمضان میں، کب؟ رمضان میں عمرہ کرنے چلی جانا۔ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ تو ختم نبوت کی برکت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ حج کرنے کا اجر جو ہے وہ امتی کو 1400 سال بعد میں مل سکتا ہے، صبح قیامت تک مل سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سنیں، سارے انبیاء اور رسول کی جو ماننے والے تھے ہر دور میں، وہ سب ہزاروں سال سے جنت کے انتظار میں اپنی قبروں میں آرام فرما ہے کہ قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد یوم البعث والنشور قائم ہوگا، سب اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد کسی کی جنت جانے کا فیصلہ ہوگا، کسی کی جہنم جانے کا فیصلہ ہوگا، پھر جنتی جو ہے جنت میں جائیں گے، کب جائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ ختم نبوت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس فانی دنیا میں، اس فانی زندگی میں بھی رب جب فضل کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، تو یہ امتی جو ہے جنت میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے،
خاموش بیٹھتا ہے، ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ آپ کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان زمین کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ تو کیا حج عمرہ کرنے والا اس جنت میں بار بار نہیں جاتا؟ اپنی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ جاتا ہے نا؟ سب کو تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرما دے کہ سب جائیں، بار بار جائیں، مقبول جائیں۔ امین ہو گیا اللہ نے بچی خیر واچ لگا کہ دیوال سر خبر ہے نہ ارشدارے کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں سال کو حج کے لیے تشریف لے گئے، وہی حج جس کو ہم حجۃ الکمال کے نام سے جانتے ہیں، وہی حج جسے ہم حجۃ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، وہی حج جو مشہور ہے حجۃ الوداع کے نام سے۔ یہ 10 ہجری کا ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری کا ہوا تھا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دن جمعے کا دن تھا، یہ دن عرفے کا دن تھا، یہ تاریخ 9 تھی، اس کا مہینہ 12واں تھا، اور سال کون سا تھا؟ 10واں سال تھا ہجرت کا۔ ہاں اور پوچھتے ہو مقام کون سا ہے؟ یہ عرفات ہے، عرفات کا میدان ہے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ یہ مکہ المکرمہ ہے۔ اس علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ حجاز مقدس ہے۔ بات تو نہیں سنوی۔ اس عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں احرام ہے، اور آپ اللہ کے حضور وقوف عرفات میں کھڑے ہیں، اور آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نالین پہن رکھی ہے تو موزہ نہیں پہنا، نالین پہنے ہیں، وہ کیوں پہنے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا ارشاد مبارک ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ پاؤں میں ایسا جوتا پہنے گا کہ پاؤں کی یہ جوڑی ہڈی اس میں نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے آیت کے نزول کے وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک پہنے ہوئے تھے۔ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ نالین مبارک تو آپ نے قدم مبارک میں بلا تشبیہ پہنے ہوئے تھے، یہ اس کا نیچے والا حصہ یہ تلوا جو ہے یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ گفت محفوظ، عمل محفوظ، اشارہ محفوظ، گفت عمل اور اشارے کے وقت رخ انور کا تاثر محفوظ، یہ بھی محفوظ کہ نالین زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ عرض یہ ہے نہیں لگے ہوئے تھے۔ کیسے نہیں لگے ہوئے تھے؟ آپ اپنی اونٹنی پہ وقوف عرفات فرما رہے تھے، اس اونٹنی کا نام بھی ہے، اس کا نام قصوہ۔ اور کیوں کیا اونٹنی پہ وقوف؟ اگر آپ علماء سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اس حج کے یہ آخری حج جو تھا، حج کی فرضیت کے بعد پہلا حج جو تھا یہ 1,24,000 یا 1,36,000 یا 1,48,000 حضرات صحابہ کرام اور صحابیات جو ہیں آپ کے جلوں میں جو حج کر رہے ہیں، آپ نے اکثر مناسک اپنی اونٹنی پہ کیے، اس لیے کہ مجھے دیکھو جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو، مجھے دیکھو جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو۔ اس سارے سفر حج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کا یہ ترانہ ارشاد فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس کے ساتھ ہی فرماتے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک لے لو۔ امتی کا کرنا یہی ہے،
کہ اللہ کی کتاب سے حکم لو، اللہ کی کتاب سے حکم لو اور یوں اس پہ عمل کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اونٹنی پہ وقوف کیا، عرفات میں وہ کون سی جگہ ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ میدان عرفات تو بہت بڑا ہے، جہاں آپ نے وقوف فرمایا وہ جبل رحمت کا دامن ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں عرفات گنڈے۔ پٹھان کیا کہتے ہیں؟ عرفات گنڈے، وہ جبل رحمت کا دامن ہے، داغب لمن کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات فرمایا۔ بات سمیٹتا ہوں، اچھا یہ والی ساری نہیں، یہ والی وقوف عرفات میں حج کیا کرتا ہے؟ دعا اور مناجات کرتا ہے۔ تو دعا کرتے وقت دو طریقے ہیں دعا کرنے کے، یا تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں اٹھائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے یا نہیں اٹھائے ہوئے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر تین باتیں اور نکل آتی کہ دعا میں ہاتھ تو تین طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، یا سینے کے برابر اٹھایا جاتا ہے، یا چہرے کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، یا سر سے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے دوران وقوف عرفات میں اپنے دستائے نبوت کو سینے مبارک کے سامنے رکھا، یا رخ انور کے سامنے رکھا، یا سر مقدس سے اوپر رکھا؟ اور یہ کہیں ایک کتاب میں نہیں ملتا۔ اچھا دادا عشق مزل شیرے دادا عشق مزل دے، ہاں اس سے بھی پتہ لگتا ہے 1432 سال بعد اس کا بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کے لیے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے تھے، کس سے پتہ لگتا ہے؟ ایک صحابی کا اثر ہے رضی اللہ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقوف عرفات میں ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور کا، وجود مسعود کا ایک ایسا حصہ دیکھا یودا سے اندام موقت، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ننوڑانے نوڑی یا پخبل ارشاد فرمائی، خود ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم نے آپ کے بلا تشبیہ بغلوں کی سفیدی دیکھی، بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ دادت رکن اس بنوال مولیدہ، تو پھر دیکھو نا یہ کیسے نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے دستائے مبارک بلا تشبیہ سینہ مبارک کے سامنے رکھے تو اس حالت میں بغل کی سفیدی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ نے اپنے رخ انور کے سامنے رکھے بلا تشبیہ تو اس حالت میں بھی بغل کی سفیدی نظر نہیں آتی۔ نہیں وقوف عرفات میں جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک جو ہیں اپنے سر مقدس سے اونچے رکھے تھے دعا کے لیے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اگر یہ پوچھو کہ آپ کا رخ چہرے مبارک کا کس طرف تھا، تو حج کے احکامات پڑھو تو پتہ لگے گا۔ حاجی وقوف عرفات میں اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رو رکھتا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کیا کیا؟ کر کے دکھایا۔ حکم بھی فرمایا، کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی آپ کا رخ انور قبلے کی طرف۔ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ دن میں نازل ہوئی تو رات میں نازل ہوئی تو دن میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اثر کے بعد کا وقت دن ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو گرمی میں نازل ہوئی کہ سردی میں، تو گرمی میں نازل ہوئی۔ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ آیت مکی ہے کہ مدنی ہے تو مکی ہے، یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے تو مدنی ہے۔ کچھ اور بتاؤں، آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی صرف اس دعوے کی دلیل کے لیے بتائی کہ آپ کا ہر گفت محفوظ ہے، آپ کا ہر عمل محفوظ ہے، آپ کا ہر اشارہ محفوظ ہے، اور آپ کے رخ انور کا تاثر بھی محفوظ ہے۔ اور جس چیز پہ ہماری آپ کی نجات کا دار و مدار نہیں،
نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا، نہ ہم سے حشر میں پوچھا جائے گا، وہ بھی معقول ہے۔ آپ لوگوں میں سے کئی حضرات کے والد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہوں گے، اور وہ والد اس کو اللہ نے توفیق بھی دی ہوگی کہ اس نے حیات دنیاوی میں سنت پہ عمل کیا ہوگا، داڑھی بھی رکھی ہوگی، پھر اس کی داڑھی میں سفید بال بھی ہوں گے۔ کیا کسی بیٹے کو یہ پتا ہے کہ جب اس کا باپ دنیا سے جا رہا تھا ان آخری دنوں میں اس کی داڑھی کے کتنے بال سفید تھے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ 1432 سال بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی ریش مبارک میں جو ہے 15 یا 17 بال جو ہیں وہ سفید تھے، 15 یا 17 بال سفید تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 15 اور 17 میں کوئی تناقض نہیں۔ جو راوی کہتا ہے 15 اس نے ذرا پہلے دیدار فرمایا تھا اور گننے کی کوشش کی تھی، جو کہتا ہے کہ 17 اس نے مزید بعد میں عرصہ گزرنے کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور گننے کی کوشش۔ اب کائنات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں پہنچا، ہم تک آپ کا گفت نہیں پہنچا، آپ کا عمل نہیں پہنچا، آپ کا اشارہ نہیں پہنچا، آپ کا رخ انور کا تاثر جو ہے ہم تک نہیں پہنچا۔ تو جب اللہ نے ایسا نبی عطا کیا جو ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نبی عطا کیا کہ سارا دور ہی اسی کے دور ہے، تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن میں نے آپ پہ اپنی نعمت نبوت کو تمام کیا، تو یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب ختم نبوت کی بات ہے کہ نعمت نبوت تام ہوئی تو کس پہ ہوئی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ 100 آیات اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ سرخیل آیت جو ان کی ہے، سردار آیت، وہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا